بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لودھی آڈیو بکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ روزہ توڑنے سے لازم ہونے والے امور۔ روزہ توڑنے سے 4 باتیں لازم آتی ہیں: قضا، کفارہ، فدیہ اور روزہ داروں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے باقی دن کھانے پینے سے رکے رہنا۔ تفصیل: قضا یہ ہر مکلف مسلمان پر واجب ہے، خواہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑے یا بغیر عذر کے۔ حائضہ روزے کی قضا کرے گی، اسی طرح مرتد بھی جب دوبارہ اسلام لائے تو زمانہ ارتداد کی قضا کرے گا۔ احناف کے نزدیک نہیں کرے گا، لیکن کافر، بچے اور پاگل پر کوئی قضا نہیں۔ قضائے رمضان کے روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، اکٹھے یا علیحدہ علیحدہ جیسے چاہے قضا کر سکتا ہے۔ کفارہ فقط جمع سے واجب ہوتا ہے، منی خارج کرنے، کھانے پینے اور جمع کے علاوہ امور سے کفارہ لازم نہیں آتا۔ روزے کا کفارہ: ایک غلام آزاد کرنا، اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنا، اگر اس سے بھی عاجز ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر ایک کو 1 مد یعنی 1 کلو گندم دینا ہے۔ باقی دن میں نہ کھانا، جس نے روزہ توڑ کر نافرمانی کی یا کوتاہی کی اس پر واجب ہے کہ دن کا بقیہ حصہ کھانے پینے سے باز رہے۔ حائضہ جب پاک ہو تو اس پر بقیہ دن کھانے پینے سے رکنا ضروری نہیں۔ مسافر جب 2 دن کی مسافت طے کر کے آئے تو اس پر بھی کھانے پینے سے رکنا ضروری نہیں۔ اور شک کے دن اگر ایک عادل شخص چاند نظر آنے کی خبر دے تو کھانا پینا چھوڑنا ضروری ہے۔ اور سفر کے دوران افطار کی بجائے روزہ رکھنا افضل ہے، البتہ اگر طاقت نہ ہو تو نہ رکھے۔ جس دن سفر شروع کرنا ہو اور دن کی ابتدا میں گھر میں ہو تو اس دن کا روزہ نہ چھوڑے، اور روزے کی حالت میں سفر سے آئے تو بھی روزہ نہ توڑے۔ فدیہ: حاملہ اور دودھ پلانے والی کو اگر بچے پر خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑے تو ان پر فدیہ واجب ہے کہ ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو 1 مد یعنی 1 کلو گندم دیں، اور قضا بھی کریں۔ اور شیخ فانی یعنی بہت بوڑھا شخص ہر دن کے بدلے 1 مد یعنی 1 کلو گندم دے۔ روزے کی سنتیں: سحری میں تاخیر کرنا، نماز مغرب سے پہلے کھجور یا پانی سے افطار میں جلدی کرنا، زوال کے بعد مسواک نہ کرنا، ماہ رمضان میں خوب سخاوت کرنا جیسا کہ کتاب الزکوٰۃ میں اس کے فضائل بیان ہو چکے ہیں، قرآن پاک کا دور کرنا یعنی سننا سنانا، مسجد میں اعتکاف کرنا، خصوصاً آخری عشرے میں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آخری عشرہ آتا تو بستر لپیٹ دیتے اور عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی خوب عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی ترغیب دلاتے، یعنی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرتے، کیونکہ اس عشرہ میں لیلۃ القدر ہے اور ظن غالب یہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہے اور زیادہ امکان 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات کا ہے۔ اعتکاف کے احکام: اعتکاف میں تسلسل قائم رکھنا، مسلسل 10 دن مسجد میں ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے، اور اگر مسلسل اعتکاف کرنے کی نظر مانی یا اس کی نیت کی اور اعتکاف کیا تو بلا ضرورت مسجد سے نکلنے کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جیسے وہ کسی کی عیادت کے لیے یا گواہی کے لیے یا جنازے کے لیے یا کسی سے ملاقات کے لیے یا تازہ وضو کرنے کے لیے نکلے جبکہ پہلے سے باوضو ہو۔ اگر قضائے حاجت کے لیے نکلا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اسے چاہیے کہ گھر میں وضو کرے اور کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور چلتے چلتے ہی بیمار پرسی بھی فرما لیتے تھے۔ جمع کرنے سے اعتکاف کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے مگر بوسہ لینے سے نہیں ٹوٹتا، اور مسجد میں خوشبو لگانے، عقد نکاح کرنے، کھانے پینے، سونے اور تشت میں ہاتھ دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ مسلسل اعتکاف میں ان سب کاموں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض بدن کو مسجد سے باہر نکالنے سے اعتکاف کا تسلسل نہیں ٹوٹتا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور حجرہ مبارک کی طرف جھکا دیتے تو ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں کھڑی کھڑی ہی منہ مبارک میں کنگھی کر دیتی۔ جب معتکف قضائے حاجت سے لوٹے تو اسے دوبارہ اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے،
اور اگر پہلے ہی 10 دن کی نیت کر چکا ہے تب بھی نئی نیت کرنا افضل ہے۔ دوسری فصل، روزے کے اسرار اور اس کی باطنی شرائط۔ جان لیجئے کہ روزے کے 3 درجے ہیں: عوام کا روزہ، خواص کا روزہ اور اخص الخواص کا روزہ۔ تفصیل: عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ بدن اور شرمگاہ کو خواہش پوری کرنے سے روکنا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ خاص لوگوں کا روزہ کھانے پینے اور جماعت سے رکنے کے ساتھ ساتھ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنا ہے۔ خاص الخاص لوگوں کا روزہ دل کو برے خیالات اور دنیوی فکروں بلکہ اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز سے مکمل طور پر خالی کرنا ہے۔ اس صورت میں جب اللہ عز و جل اور قیامت کے سوا کوئی دوسری فکر یا دنیوی فکر آئے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر دنیوی فکر دین کے لیے ہو تو اس کا حکم مختلف ہے، کیونکہ یہ زاد آخرت سے ہے نہ کہ دنیا سے۔ بعض اہل دل حضرات کا قول ہے کہ جو شخص دن کے وقت یہ بات سوچے کہ کس چیز سے افطار کروں گا تو اس پر خطا لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کے رزق کے موعود یعنی اس نے رزق دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے اس پر کامل یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ آخری درجہ انبیاء، صدیقین اور مقربین علیہم السلام کا رتبہ ہے۔ اس کی تفصیل میں زیادہ کلام نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی عملی تحقیق بیان کی جائے گی، کیونکہ یہ روزہ اللہ عز و جل کی طرف لو لگانے اور مکمل طور پر غیر اللہ سے کنارہ کش ہونے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ بندہ اس ارشاد باری تعالیٰ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، سورہ الانعام۔ ترجمہ: اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بہودگی میں کھیلتا۔ خاص لوگوں کا روزہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا روزہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا۔ یہ روزہ 6 باتوں سے مکمل ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ، ان چیزوں کو دیکھنے سے بچنا جو بری اور مکروہ ہیں، اور نظر کو ہر اس چیز سے بچانا جو دل کو دنیاوی کاموں میں مشغول کر کے ذکر الہی سے غافل کر دے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر ابلیس ملعون کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف کے سبب بد نگاہی کو ترک کر دیا، اللہ عز و جل اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی خلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں روزہ دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں: جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم اور شہوت سے دیکھنا۔ زبان کا روزہ، زبان کو بیہودہ گفتگو کرنے، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، ظلم، لڑائی، ریاکاری اور خاموشی اختیار کرنے سے بچا کر ذکر الہی اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھنا۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث خافی علیہ رحمۃ اللہ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ سے نقل فرمایا کہ غیبت روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا لیس رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ 2 خصلتیں غیبت اور جھوٹ روزے کو فاسد کر دیتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو نہ بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ حکایت: انسانی گوشت خور روزہ دار۔ حدیث پاک میں ہے کہ زمانہ رسالت میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ دن کے اختتام پر انہیں بھوک اور پیاس نے تنگ کیا، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتی، چنانچہ انہوں نے کسی کو بارگاہ رسالت میں بھیج کر روزہ افطار کی اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ایک پیالہ بھیجا اور فرمایا، ان دونوں سے کہو کہ تم نے جو کھایا ہے اس کی پیالے میں قے کرو۔ چنانچہ ایک نے تازہ خون اور گوشت کی قے کی اور دوسری نے بھی اس جیسی قے کی، حتیٰ کہ دونوں نے پیالہ بھر دیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیز سے روزہ رکھا اور اس کی حرام کردہ چیز سے افطار کیا، یوں کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھی اور دونوں لوگوں کی غیبت کرنے لگی، تو یہ لوگوں کا گوشت ہے جو انہوں نے غیبت کی صورت میں کھایا۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ انہیں ہر بری بات سننے سے روکنا، کیونکہ جس بات کا کرنا حرام ہے اس کی طرف توجہ دینا بھی حرام ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے غور سے سننے والے اور مال حرام کھانے والے کو برابر قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سماعون للکاذب اکلون للسخط، سورہ مائدہ۔ ترجمہ:
بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور۔ اور ارشاد فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاخبار عن قولہم الاسم واکلہم السخط، سورہ مائدہ۔ ترجمہ، انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟ لہذا غیبت پر خاموشی اختیار کرنا حرام ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انکم اذا مثلہم، سورہ نساء۔ ترجمہ، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حرام زہر جبکہ حلال دوا ہے۔ بقیہ اعضاء کو گناہوں سے بچانا، ہاتھ پاؤں کا روزہ، گناہوں اور ناپسندیدہ امور سے بچنا، پیٹ کا روزہ، افطار کے وقت اسے شبہات سے بچانا، کیونکہ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں حلال کھانے سے رکا جائے پھر حرام پر افطار کر لیا جائے۔ ایسے روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محل بناتا ہے اور شہر کو گرا دیتا ہے، کیونکہ حلال کھانا زیادہ ہونے کی وجہ سے نقصان دیتا ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ نیز روزے کا مقصد کھانے میں کمی کرنا ہے، زیادہ دوا کو اس کے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر زہر کھانے والا بے وقوف ہے۔ حرام دین کو ہلاک کرنے والا زہر جبکہ حلال دوا ہے جس کا قلیل نفع کا باعث اور کثیر نقصان دہ ہے، اور روزے کا مقصد اس حلال غذا کو کم کرنا ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شرح حدیث، اس کی شرح میں مختلف اقوال ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے جو حرام پر اکتفا کرتا ہے، اس سے مراد وہ ہے جو حلال کھانے سے تو رکتا ہے لیکن غیبت کے ذریعے لوگوں کے گوشت سے افطار کر لیتا ہے۔ کیونکہ غیبت حرام ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں بچاتا۔ افطار کے وقت پیٹ بھر کر حلال کھانے سے بچنا، اللہ عزوجل کے نزدیک اس پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں جو حلال سے بھر جائے۔ روزے سے اللہ عزوجل کے دشمن شیطان پر غلبہ پانے اور شہوت کو توڑنے کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا جبکہ روزہ دار دن کے وقت ہونے والی کمی کو افطار کے وقت پورا کر لے۔ بعض اوقات بندے کے پاس انواع و اقسام کے کھانے جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو یہ عادت بن چکی ہے کہ رمضان کے لیے کھانے جمع کیے جاتے ہیں اور اس مہینے میں وہ کھانے کھائے جاتے ہیں جو دیگر مہینوں میں نہیں کھائے جاتے۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ روزے کا مقصد پیٹ کو خالی رکھنا اور خواہشات کو توڑنا ہے تاکہ نفس تقوی پر قوت حاصل کر لے، لیکن جب صبح سے شام تک معدے کو کنٹرول کیے رکھا یہاں تک کہ خواہش نے جوش مارا اور رغبت مضبوط ہو گئی، پھر اسے لذیذ کھانے دیکھ کر سیر کیا گیا تو اس کی لذت میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس کی قوت دگنی ہو گئی اور وہ خواہشات ابھری جو عادتاً پیدا نہیں ہوتی۔ روزے کی روح اور راز، روزے کی روح اور راز ان قوتوں کو کمزور کرنا ہے جو برائیوں کی طرف لوٹانے میں شیطان کا ذریعہ ہیں، اور یہ چیز کم کھانے سے حاصل ہوتی ہے، یوں کہ وہ اتنا کھانا کھائے جتنا روزہ دار نہ ہونے کی صورت میں ہر رات کھاتا ہے۔ اگر اس نے صبح سے شام تک کا کھانا کھایا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ روزے کے آداب میں سے ہے کہ وہ دن کو زیادہ نہ سوئے تاکہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہو اور اعضاء کی کمزوری محسوس ہو۔ دل اسی صورت میں صاف ہوگا، پھر ہر رات اسی قدر کمزوری پیدا ہوگی تو اس پر تہجد اور دیگر اور وظائف پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ بس ممکن ہے کہ شیطان اس کے دل پر چکر نہ لگائے اور وہ ملکوت کی بادشاہی دیکھ لے۔ اور لیلۃ القدر اسی رات کو کہتے ہیں جس میں ملکوت کی کوئی چیز منکشف یعنی ظاہر کی جاتی ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا سے یہی مراد ہے، لہذا جو شخص اپنے سینے اور دل کے درمیان کھانے کا پردہ حائل کر دے وہ اس یعنی عالم ملکوت کے مشاہدے سے پردے میں رہتا ہے، اور جس نے اپنے معدے کو خالی رکھا تو محض یہ بات بھی پردہ اٹھنے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ وہ اپنی سوچ غیر خدا سے ہٹا نہ لے۔ مقصد حقیقی یہی کہ اللہ عزوجل کی طرف ہی لو لگی رہے اور ان تمام معاملات کی ابتدا کم کھانا ہے۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ عزوجل کھانے کے بیان میں آئے گی۔ افطار کے بعد روزے دار کا دل امید و خوف کے درمیان معلق و متردد رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ قبول کر لیا گیا اور وہ مقربین میں سے ہے یا رد کر دیا گیا اور دھتکارے ہوئوں میں سے ہے۔ نیز ہر عبادت کے بعد اس کی دلی کیفیت یہی ہو۔
मुकाबले का मैदान। मनकूल है कि हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह ईद के दिन कुछ लोगों के पास से गुजरे। उन्हें हंसते देखकर फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने माह रमज़ान को अपनी मखलूक के लिए मुकाबले का मैदान बनाया और वो उसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत में मुकाबला करते हैं। कुछ लोग सबकत ले गए और कामयाब हो गए, जबकि कुछ लोग पीछे रह गए और नाकाम हो गए। पर उस दिन खेलने और हंसने वाले पर इंतहाई ताज्जुब है, जिसमें सबकत ले जाने वाले कामयाब और नाकाम होने वाले खाइब व खासिर होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, अगर पर्दा उठा दिया जाए तो भलाई करने वाला अपनी भलाई में और बुराई करने वाला अपनी बुराई में मशगूल होगा, यानी मकबूल की खुशी उसे खेल कूद से बेपरवाह कर देगी और मरदूद का अफसोस उस पर हंसी का दरवाज़ा बंद कर देगा। मनकूल है कि हज़रत सैयदना अखनफ बिन कीस रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज़ की गई, आप उम्र रसीदा बुजुर्ग हैं और रोज़े आपको कमज़ोर कर देंगे। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं उसे एक लंबे सफ़र का सामान बनाता हूँ और अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत पर सब्र करना उसके अज़ाब पर सब्र करने से ज़्यादा आसान है। ये रोज़े के बातनी अमूर हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।